آج کون سی ہستی کا ذکر ہونا ہے؟ سچ بتاؤں اس ہستی کا ذکر ہونا ہے جس سے ہم سب کو پیار ہے. ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، محرم سیریز کے تمام ایپیسوڈ کو کیا آپ نے سنا؟ اگر نہیں تو جائیے ڈسکرپشن میں تمام ایپیسوڈ کے لنک دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ سنیں. آئیے اب محرم سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سنتے ہیں. آج کون سی ہستی کا ذکر ہونا ہے؟ سچ بتاؤں اس ہستی کا ذکر ہونا ہے جس سے ہم سب کو پیار ہے. ان کا نام لیں تو قوت سی آ جاتی ہے، ہمت سی آ جاتی ہے. آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص اگر واقعی تیرے والد تجھ سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھ، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا اثر دیکھیے کہ یہ سنتے ہی وہ بنا کسی تکلیف کے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. یہ شان اور مقام و مرتبہ ہے اللہ پاک کے نزدیک اہل بیت نبوت کے امام امیر المومنین شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. اور مولا علی اس بستر پر سوئے تھے جہاں اٹیک ہونے والا تھا، مگر نبی پاک پر ان کی جانیں قربان تھی. کیسی عظیم ہستیاں ہیں. باقی تمام غزوات و جہاد میں آپ نے شریک ہو کر بڑی جاں بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا. نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، علی ان کو روکو. آپ فرماتے میں تنے تنہا ان سب کے مقابلے میں چلا گیا، ان کے منہ پھیر دیے اور کئی ایک کو قتل بھی کیا. ناظرین، مولا علی علم کے اعتبار سے بھی صحابہ کرام میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک بار پھر ہماری ویب سیریز عظمت و شان اہل بیت رسول میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج کون سی ہستی کا ذکر ہونا ہے؟ سچ بتاؤں اس ہستی کا ذکر ہونا ہے جس سے ہم سب کو پیار ہے. جی ہاں، آپ کو بھی بے انتہا پیار ہے اور مجھے بھی بے انتہا پیار ہے. اس ہستی کا میں نام کیا لوں؟ ان کا نام لیں تو قوت سی آ جاتی ہے، ہمت سی آ جاتی ہے. بتاؤں کون ہے؟ ایسا کرتے ہیں ان کا واقعہ سناتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ہیں ہمارے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے. آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے. آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ. اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی، لہٰذا وہ زمین پر گھسٹتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہوا. آپ نے اس سے اس کی حاجت پوچھی تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا. میرے والد جو ایک نیک اور صالح مسلمان تھے، وہ مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے. ایک دن ان کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا. میری سخت بے ادبی پر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے اللہ سے بد دعا کر دی. جی ہاں، والد گرامی نے حرم پاک میں آ کے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی. اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہوا اور میں زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگا. اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر اپنے والد سے معافی مانگی. انہوں نے مجھ پر شفقت کرتے ہوئے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے معاف کر دیا اور پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا. چنانچہ اس کے بعد ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ آ رہے تھے کہ راستے میں اچانک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی. میرے والد اس کی پیٹھ پر سے گر کر 2 چٹانوں کے درمیان گرے اور وفات پا گئے. اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہوں. دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں. ناظرین، مولا علی کو اس کی داستان سن کر اس پر بڑا رحم آیا. آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص اگر واقعی تیرے والد تجھ سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھ، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. پھر آپ نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی اور پھر اس سے فرمایا، قم، یعنی کھڑا ہو جا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا اثر دیکھیے کہ یہ سنتے ہی وہ بنا کسی تکلیف کے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا. یہ شان اور مقام و مرتبہ ہے اللہ پاک کے نزدیک اہل بیت نبوت کے امام امیر المومنین شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. ناظرین، موضوع کو تو لے کر آگے چلتے ہیں، مگر اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے. والدین کا دل نہیں دکھانا ہے. ہاں، والدین کی رضا وہ رب کی رضا ہے. ماں باپ ناراض ہو جائے نا تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر دکھی دل سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو پھر انسان برباد ہو جاتا ہے، اور بربادی میں بھی دیر نہیں لگتی ہے. اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیجیے. اگر وہ ناراض ہیں تو انہیں راضی کر لیجیے. سبحان اللہ. اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. یاد رہے کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی کمال و خوبی نہیں ہوتی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف چند خوبیاں رکھتے ہیں. مگر مولا علی اللہ اکبر وہ ہستی ہیں جو بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہیں. آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار بھی
اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، حلم والے بھی اور علم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ غرض ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے کمالات و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ہی ممتاز ہیں، اس لیے دنیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظہر العجائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں آ گئے تھے۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو پیارے آقا نے اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح پیارے آقا کے سائے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی پیارے آقا کا جمال نبوت دیکھا، آپ ہی کی باتیں سنی اور آپ ہی کی عادتیں سیکھیں، اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ آپ کا لقب ہوا۔ آپ 9 عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ نے 8، 9 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل بھی بڑی نرالی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پیارے آقا سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، یعنی چنا ہے، اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جب تک میں اپنے والد ابو طالب سے اس بارے میں نہ پوچھ لوں تب تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، چونکہ اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کا راز فاش ہونا نبی پاک کو منظور نہ تھا، اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو کسی پر ظاہر نہ کرو، اس معاملے کو پوشیدہ رکھو۔ ناظرین، آپ اگرچہ رات کے وقت میں تو ایمان نہ لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اسلام کے لیے رجحان پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ دوسری صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ہجرت کی رات وہ عظیم واقعہ ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر آرام کیا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ کفار قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اسی حالت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سوئے ہوئے ہوں، اس لیے خدا تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج نبی پاک کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ اب مولا علی کہتے ہیں بس مجھے پورا یقین تھا، میرے آقا نے جب یہ فرمایا نا کہ امانتیں لوٹا کر مدینے آ جانا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس رات مجھ پہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ کہتے ہیں لوگوں کے لیے شاید وہ کانٹے کی سیج ہو، میرے لیے وہ پھولوں کی سیج تھی، اور نبی پاک کے بستر پر بڑی سکون سے میں نے وہ رات گزاری۔ اللہ اکبر، گویا یہ سوسائڈ اٹیک ہو سکتا تھا، اور مولا علی اس بستر پر سوئے تھے جہاں اٹیک ہونے والا تھا، مگر نبی پاک پر ان کی جانیں قربان تھی۔ کیسی عظیم ہستیاں ہیں۔ اور وہ صبح اٹھ کر ایسا ہی ہوا، آپ کہتے صبح اٹھ کر میں نے سب کے سامنے امانتیں جو ہیں وہ وہاں کے مکے کے لوگوں کو، ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی، کسی سے نہیں چھپا۔ 3 دن مکے میں رہا، اور پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بھی کسی نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، یہاں تک کہ خیر سے میں مدینہ منورہ کی وادی قبا میں پہنچ گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے، نبی پاک پر کفار حملہ کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینا چاہتے ہیں، مگر نبی پاک ہی کے پاس ان کی امانتیں موجود ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یعنی نبی پاک کا کردار کیسا تھا کہ وہ ان کے دین کو نہیں مان رہے تھے، لیکن امین پھر بھی مانتے تھے۔ یہاں درس ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم امانت دار ہیں، کیا ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ ایسے بن جائیں کہ ہمیں کوئی اپنی رقم دیتے وقت، امانت دیتے وقت گھبرائے نہ کہ پتہ نہیں واپس بھی ملے گی کہ نہیں۔ اگر ایسا سوچتا ہے ہمارے بارے میں کوئی تو پھر ہم سوچیں کتنے برے ہیں۔ اللہ نبی پاک کی اس پیاری ادا کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مولا علی کی بہت سی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ عقد مواخات میں بھی آپ کے بھائی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا کہ 2 صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو مولا علی روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کر دی، سب کو کسی صحابی کو کسی دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، مگر مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا، میں یوں ہی رہ گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر،
مولا علی کی شجاعت اور بہادری تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس غزوے میں آپ حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں آپ نے شریک ہو کر بڑی جاں بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب افراتفری پھیل گئی اور کفار گروہ در گروہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، علی ان کو روکو۔ آپ فرماتے میں تنے تنہا ان سب کے مقابلے میں چلا گیا، ان کے منہ پھیر دیے اور کئی ایک کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ نبی پاک پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا تو پیارے آقا نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی پاک سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل نے عرض کیا اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ آئے ہائے کیا مرتبہ ہے مولا علی شیر خدا کا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ اکبر مرحب کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہو گئی تو ایک دن نبی پاک نے فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ جھنڈا نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ آپ نے بہادری سے مرحب کا مقابلہ کیا۔ یہ اس قوم کا سردار اور اس قلعے کا اونر تھا۔ مرحب نے آپ کے سامنے بھی اپنی طاقت کا اظہار کیا اور آپ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ ناظرین، مرحب آپ کے سامنے بڑے گھمنڈ سے آیا تھا لیکن شیر خدا مولا علی نے اس زور سے اسے تلوار ماری کہ تلوار اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کر لیا تھا۔ پھر جب کئی لوگوں نے اس دروازے کو گھسیٹنے کی کوشش کی تو 40 لوگ بھی مل کر اسے اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا فرامین تو سنیے۔ فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا تو تحقیق اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ ایک دن مولا علی نے کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم غدیر میں میرے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس کراؤڈ میں سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور لوگوں نے گواہی دی کہ پیارے آقا نے اس روز فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یا اللہ، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ ناظرین، مولا علی علم کے اعتبار سے بھی صحابہ کرام میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت علی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے صحابہ میں سوائے حضرت علی کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو آپ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ ناظرین، مولا علی کے فیصلوں سے متعلق کئی حیران کر دینے والے واقعات بھی، بڑے امیزنگ فیصلے اور ایسے عقل کے فیصلے کہ آج سنیں تو ہماری عقلیں حیران ہو جائے۔ کچھ مثالیں دیتا ہوں، ویری انٹرسٹنگ سٹوریز۔ کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے ایک دوست کو 10,000 درہم دیے اور وصیت کی کہ جب تم سے میرے لڑکے کی ملاقات ہو تو اس میں سے اسے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا انتقال ہو گیا اور لڑکا وطن میں آ گیا۔ اس موقع پر مولا علی نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000 درہم۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا تھا نا وہ 9,000 ہیں، اور مرحوم نے یہ وصیت کی تھی جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ یعنی اپنے لیے 9,000 سوچے تھے نا، 1,000 اس کو دینے کا سوچا تھا۔ وصیت کیا تھی؟ جو تم چاہو۔ آئے ہائے، فرمایا تم چاہ رہے تھے کہ 9,000 خود رکھ لو تو اب 9,000 اس لڑکے کو دو۔ کیا کمال کا فیصلہ تھا۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کرتی ہوئی آپ کے پاس آئیں، دونوں کا کہنا تھا لڑکا میرا ہے۔
آپ نے ان دونوں کو بہت سمجھایا، لیکن جب ان کا ہنگامہ آرائی جاری رہی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو آپ نے حکم دیا ایسا کرو آرا لے کر آؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ آرا کس لیے منگوا رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا آدھا تم دونوں میں بانٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ ایک عورت نے سنا وہ بے قرار ہو گئی، حقیقی ماں تھی نا، وہ کب چاہتی، کہتی حضور نہیں آپ نے اس بچے کے 2 ٹکڑے نہیں کرنے، بچہ آپ ہی رکھ لیں اور بچہ اس کو دے دے، میرا نہیں ہے اس کا ہے۔ اب اس کے چہرے کی ٹینشن اور بے قراری دیکھ کر مولا علی سمجھ گئے، جان لیا کہ یہی حقیقی ماں ہے جو بچہ قربان یوں کرنے کے لیے تیار ہے کہ بے شک وہ دوسری عورت کو مل جائے، اس کے 2 ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ لہٰذا آپ نے اسی حقیقی ماں کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ بیٹا اس کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت واقعہ، یمن کی ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ اتفاق سے راستے میں ان دونوں میں سے آپس میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا، جس پر اس لڑکے نے غلام کو مارا اور بدلے میں غلام نے بھی اسے گالیاں دی۔ خیر یہ دونوں جب کوفہ پہنچے تو کوفہ پہنچ کر غلام نے یہ دعویٰ کر دیا کہ لڑکا میرا غلام ہے، اور یہ کہہ کر اس کو بیچنے کا پلان بنا دیا۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے آقا کو ہی غلام کہہ دیا اور کہا میں اس کو بیچوں گا۔ اب مولا علی کے دربار میں یہ کیس پہنچا کہ وہ کہتا ہے میرا غلام ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا غلام ہے۔ تو آپ نے اپنے خادم کمبر سے فرمایا کہ اس کمرے کی دیوار میں 2 بڑے بڑے سوراخ بناؤ اور دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں میں باہر نکالیں۔ جب یہ سب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے کمبر، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار لاؤ۔ جب حضرت کمبر تلوار لے آئے تو آپ نے فرمایا فوراً غلام کا سر اڑا دو۔ ناظرین یہ سنتے ہی جو اصلی غلام تھا اس نے فوراً اپنا سر اندر کھینچ لیا اور دوسرا نوجوان اپنی اسی حالت پر قائم رہا۔ اس طرح آپ نے بغیر کسی پروف اور وٹنس کے فیصلہ کر دیا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، اور پھر آپ نے غلام کو سزا بھی دی اور اسے واپس یمن بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے عظیم فیصلے اور ایسے کئی فیصلے ہیں جن کو آج بھی پڑھ کر بڑے بڑے عقل مندوں اور دانشوروں کی عقلیں حیران ہیں۔ ناظرین 17 رمضان المبارک تھی، ہجرت کا 40واں سال تھا۔ مولا علی صبح بیدار ہوئے اور اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا آج رات میں خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا اور مجھ سے سخت اختلاف کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو، تو میں نے اس طرح دعا کی کہ یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ مؤذن نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ۔ اس ندا پر مولا علی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر آپ جگاتے جا رہے تھے کہ اسی دوران ابن ملجم آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا زوردار وار کیا۔ وہ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ تلوار کے لگتے ہی آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ اور ہفتے تک حیات رہے۔ اتوار کی رات میں آپ رضی اللہ عنہ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی، اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ 19 رمضان کی جمعے کی شب میں آپ پر حملہ ہوا، زخمی ہوئے، اور 21 رمضان کو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ 4 سال 8 ماہ 9 دن آپ نے خلافت کے معاملات سر انجام دیے اور 63 برس کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ناظرین ایپیسوڈ کے اینڈ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مولا علی کے فضائل پورے نہیں ہوئے، ایسے تو کئی دن اور کئی راتیں بھی ہم بیان کرتے جائیں، اس عظیم ہستی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ مولا علی کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر میں ہم کوئی خوبصورت اقوال زری سنتے ہیں اور آج ہم مولا علی کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرمائے اور جو تکلیفیں اور مصائب ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہیں ان تکالیف میں ہمیں صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ نے محرم سیریز ایپیسوڈ نمبر 8 کو سنا، اور خاص کر کے اس میں مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے سنے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنا رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اس طرح کے مزید محرم سیریز پانے کے لیے، مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔